بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم کی توفیق سے ہم لوگ یہاں پر قرآن پاک پڑھ اور سن رہے ہیں۔ قاری صاحب پڑھ رہے ہیں اور ہم لوگ سن رہے ہیں، اور آج ایک یا سوا پارے سے کم، بہت کم ہم نے سنا ہے پارہ۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 21.5 پارے ہو گئے ہیں کل۔ تو اس میں آج سب سے پہلے ہم نے سورہ لقمان کی جو تقریباً آدھی سورہ رہ گئی تھی وہ سنی۔ اس کے بعد اگلی سورہ الاحزاب ہے وہ سنی۔ اس کے بعد لقمان کے بعد اگلی سورہ الف لام میم سجدہ سنی۔ اس کے بعد اگلی سورہ الاحزاب ہے وہ سنی پوری، اور اس کے بعد سورہ سبا ہے جو آدھی سنی۔ 30 آیتیں آج ہوئی ہیں صرف، اور پارے کا 8واں رکوع ختم ہوا ہے۔ اس کا مطلب آدھا ہوا ہے، تو آدھا ہوا ہے 8 یا 9، 9واں رکوع پہ لکھا ہوا ہے، بہرحال یہ 9 ہو گئے، تو آدھا پارہ ہوا ہے بس۔ 21.5 پارے ہوئے ہیں آج مکمل ہماری سراوی میں۔ تو اس کے اندر جیسے یہ 4 صورتیں ایسے تو ہوئیں، سب ملا کے گنتی کر لیں، 2 آدھی ادھر اور 2 پوری، اور لقمان جو تھی آدھی ہو چکی تھی، آدھی آج ہم نے سنی۔ الف لام میم سجدہ پوری سنی اور الاحزاب پوری سنی 2، اور سورہ سبا آدھی سنی۔ اس میں صرف ایک سورہ جو تھی الاحزاب یہ مدنی ہے، اور باقی تینوں صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ اور یہ بتا چکا ہوں پہلے ہی کہ اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں جو آپ کا ہجرت حبشہ کا زمانہ ہے تقریباً، اسی کے آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں سورہ۔ تو یہ سورہ احزاب جو ہے سن 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، شوال سے پہلے، شوال کے بعد اور شوال میں، کیونکہ غزوہ احزاب جو ہے شوال میں پیش آیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت زید نے طلاق دے دی تھی، اس پر تبصرہ ہے، کچھ اور باتیں ہیں، اور حضرت زینب کا نکاح اس کے بعد ہوا ہے، اور بعد میں اس پہ تبصرہ ہے، اور اس پر جو ہے غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے۔ احزاب کہتے ہیں لشکروں کی جمع، بہت سے لشکر، حزب کی جمع احزاب، حزب کہتے ہیں لشکر کو، اور احزاب منے لشکروں کی جمع، پلورل میں لشکر جو ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سے لشکر مل کے آ گئے، سارا عرب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یا یہ کہ یہ اسلامی مملکت جو چھوٹی سی بن رہی تھی اس کے خلاف پورے کے پورے آ گئے، مشرق سے بھی آ گئے اور جنوب سے بھی آ گئے اور شمال سے بھی آ گئے، 3 طرف سے آئے۔ ان میں یہودیوں کے جو شہر پہ آئے تھے وہ بھی آئے، یہودی بھی آئے جن کو نکال دیا تھا، اور غسانی بھی آ گئے، اور مکے کے قریش کے لوگ بھی آ گئے، تو مکے کے لوگ بھی آ گئے، مکے کے اور دوسرے قبیلے بھی آ گئے۔ تو 10-12 ہزار کا لشکر ہے، وہ سب مل کر آ گیا حضور نبی اکرم کے ساتھ۔ اور یہاں پر مدینے کی جو کل جمعیت تھی، وہ کل نفری تھی، جسے کہتا ہوں میں، نفری کہتے ہیں ہم لوگ نا، پاپولیشن، وہ 4000 سے زیادہ نہیں تھی۔ ان میں عورتیں اور بچے بھی تھے، تو آدھے عورتیں اور بچے لگا لیجیے، آپ ہوتے ہی ہیں اتنے تقریباً، لیکن وہاں کے بچے بھی بڑے مجاہد ہوتے تھے نا، تو لگا لیجیے کل ملا کر کے، جو سب ملا کر کے جو ان کو تلوار مل گئی تھی، 3000 تھے، 2500-3000، تو وہ یہاں پہ رہ جاتے 2500-3000 ہیں کل ملا کر کے، اور وہ 12000 آ گئے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ کیسے ان کا مقابلہ دو بدو لڑ کر کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے رکھی کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں فارس میں ایک طریقہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے وقت میں جب ہم بہت کم ہوتے ہیں، دشمن بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم لڑ نہیں سکتے زیادہ اس کے سامنے،
تو پھر یہ کرتے ہیں خندق کھود لیتے ہیں. تو اب خندق کھودنا ہے, خندق کھود لیجئے تو شاید ہم بچ جائیں گے. اسی لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. لیکن خندق کو کھودنا آسان کام تھا کیا؟ اور یہ کس وقت بات پتہ چلی؟ تو بات وہاں سے لشکر سب مل کر چلنے شروع ہو گئے تھے تبھی تو پتہ چلا. تو آپ کتنے دن رہ گئے تھے آپ سوچ لیجئے, کیونکہ وہ زمانہ تو موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ان سے پتہ چل جاتا, اور موبائل کا زمانہ بھی ہوتا تو لوگ اسی رفتار سے اسی ٹرانسپورٹ جیسے آج کی ٹرانسپورٹ سے آتے, اس زمانے کی ٹرانسپورٹ جو ہے اونٹ اور گھوڑے تھے, پیدل تھے لوگ. تو بہرحال لیکن جو کچھ بھی تھا زیادہ سے زیادہ 10 دن میں پہنچ جاتا لشکر, زیادہ سے زیادہ. اب بات جو ہے جب وہ لشکر چل دیے ہیں وہاں سے, کئی لشکر تھے نا, بہت سے تھے, تو وہاں سے انہوں نے طے کر لیا کہ اب جانا ہے ہمیں سب لوگوں مل کر ایک ساتھ جو ہے حلہ بول دینا ہے مدینہ منورہ پہ جا کر کے, یعنی اس بستی پہ چاروں طرف سے الغار کر دینا ہے. میں نے بتایا پچھم سے بھی, پورب سے بھی اور شمال سے بھی, 3 طرف سے. ایک طرف ذرا پہاڑ ہیں, لاوے کے پہاڑ ہیں, کچھ باغات ہیں, کچھ بنو قریظہ کی طرف سے ادھر یہ ہیں, باقی 3 طرف سے لشکر آ رہے ہیں. اب سوچئے آپ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ 1 ہفتے کا دن ہے, صرف 1 ہفتے کا موقع ہے, 1 ہفتے میں کیا کریں؟ اور وہاں پتھریلی چٹانوں والی جو ہے جگہ ہے جہاں خندق کھودنی ہے. یہ نرم والی جگہ نہیں ہماری ہندوستان والی, ہندوستان میں بھی خیر کچھ جگہ پر سخت ہے, لیکن ہندوستان زیادہ تر اچھی جگہ ہے, یہاں پر بہت زیادہ تر نرم ہے, فرٹائل زمین ہے, یہاں پر سوائل ہے یہاں پر, سمجھے آپ کے. تو وہاں پر تو بہت سخت ہے, پتھریلی زمین اور پتھر. اس میں اتنی بڑی خندق کھودنا ہے کہ گھوڑا کود نہ جائے. یاد رکھیے میری بات جو کہہ رہا ہوں میں, گھوڑے پہ آ رہے ہیں کچھ لوگ تو گھوڑا کود کر کے آ جائیں گے, تو گھوڑا نہ کودے عام طور سے, کتنا اور خاصا اونچا بہت دور تک کود جاتا ہے گھوڑا, لانگ جمپ اس کی بہت ہوتی ہے. تو اب سوچ لی اتنی بڑی خندق کھودنی تھی, اور اتنی گہری بھی کھودنی تھی کیونکہ ہلکی سی ہوگی تو نیچے سے ویسے گھوڑے چلا کر کے اوپر پہ چڑھ جائیں گے اور لوگ بھی چڑھ جائیں گے. تو گہری بھی کھودنا ہے, چوڑی بھی کھودنا ہے, اور اب اس میں جانا ہے, مطلب اس کو وہاں سے وہاں تک راستے کو بلاک کر دینا ہے, بستی مدینہ میں نہ آ پائیں وہ لوگ. یہ معجزہ ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو. بڑے انجینئرز نے اس پر باقاعدہ ریسرچز کی ہیں, یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. مولانا مودودی یہ بتا رہے ہیں, انہوں نے تو زیادہ بتایا نہیں کیونکہ وہ انجینئر نہیں تھے, مگر انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ صرف 6 دن میں یہ خندق کھود لی گئی. 6 دن میں کیسے کھود لی گئی ہوگی اس کا باقاعدہ وہ بتایا ہے, کتنا کلومیٹر کی ہے وہ, یہاں سے یہاں تک میں, اور کتنی چوڑی ہے تو کتنی ہے, تو کتنے ملین کیوبک میٹر ملا کر کے وہ ہوئی ہوگی. نہیں اس کو وہ نکالا ہوگا, پتھر نکالا ہوگا اس میں سے وہاں سے, اور پھر اس کو اس طرف رکھا ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ اس طرف رکھا ہوگا, پھر اس کو ادھر رکھیں گے تو وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اپنی طرف رکھے ہوں گے, کیونکہ ورنہ وہ گرا دیں گے. پہلے آ کر کام کیا کریں گے, وہ سب کو اس میں بھر دیں گے, اس کو فلنگ کر دیں گے. وہ فلنگ تو کرنا نہیں ہے, مطلب ادھر کی طرف, اس لیے ادھر کو رکھا ہوگا, میں ڈبل ہمارا پروٹیکشن ہے. اس کو اونچا بھی ہو جائے گا ادھر کی سائڈ سے, پھر اور ادھر گڑھا بھی ہو جائے گا, ادھر گڑھا ہو جائے گا, ادھر سے آئے گا تو پھر نہیں ہوگا. تو گویا اس طرف کے سائڈ میں, اندرون کی انٹرنل سائڈ میں اس کو اونچا کر کے رکھ لیا, سارا پتھر اور پہاڑ ایسا کیا ہوگا. لیکن پتھر ایسے ویسے نہیں تھے بھائی, یہ چھوٹے موٹے پتھر ہوں, بڑی بڑی چٹانیں بھی تھیں اس کے اندر, سمجھے آپ کے. ان چٹانوں کو توڑنا, اور حالت یہ تھی کہ غربت کا یہ عالم تھا, چاروں طرف سے انہوں نے معاشرہ, یعنی اسے کہتے ہیں ہم نے معاشرتی بائیکاٹ کر دیا تھا, اور معاشی بائیکاٹ کر دیا تھا. کیونکہ جب پورا کا پورا عرب آ گیا ہو تو اس کا مطلب پہلے ہی انہوں نے ناکہ بندی کر لی تھی, انہوں نے چاروں طرف سے یعنی مقاطعہ جیسے کہتے ہیں پہلے کر دیا تھا. وہ معاشی بائیکاٹ جیسے کہتے ہیں وہ پورا کر دیا تھا کہ ان کو کھلانے نہیں دینا. تو بیچارے بہت بھوکے تھے سب لوگ, کسی کو 1 دن کا فاقہ تھا, کسی کا 2 دن کا فاقہ تھا, کسی کا 3 دن کا فاقہ تھا. 2 دن کے فاقے سے عام طور سے لوگ تھے, سمجھ رہے ہیں آپ کے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 2 پتھر باندھے گئے تھے,
2 दिन के फाके से क्या। ऐसे वक्त में कुदाल से उस पत्थर को तोड़ना और इतना गहरा करके खोदना कि खंदक बना लेना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दुनिया में, एक ज़माने में, एक ही तारीख़ है, जो इसके अलावा कोई तारीख़ ही नहीं है। एक ही कौम है, उसके अलावा कोई कौम ने करके नहीं दिखाया, वो है मुस्लिम कौम, जो हुज़ूर नबी अकरम की क़यादत में इसने एक बार करके दिखाया। ये मौजज़ा रूनुमा हुआ, हकीकत में ये मौजज़ा है। आज के इंजीनियर्स ये कह रहे हैं कि मौजज़ा ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो हिसाब लगा के बताते हैं कि ये इंसान नहीं कर सकते, 6 दिन में इंसान नहीं कर सकते। जिन कोई करते हैं कर देते हो, लेकिन इंसान नहीं कर सकते। तो ये मौजज़े रूनुमा हो रहे थे, क्योंकि वो हक़ की खातिर जो कुर्बानियाँ दे रहे थे, इससे अंदाज़ा लगाइए कि ऐसी कुर्बानियाँ कोई नहीं देता था। क्योंकि एक शख्स आया, या रसूलल्लाह मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है, मुझसे तो कुदाल चला नहीं जाता। या रसूलल्लाह मैं तो एक वक्त के फाके से हूँ। तो हुज़ूर नबी अकरम ने हल्के से अपना दामन उठाया कुर्ते का, देखा इधर भी एक पत्थर बंधा हुआ और इधर भी बंधा हुआ, इन वो 2 पत्थर मत देखे थे हुज़ूर नबी। तो जिसका कायद जो है खुद दुगनी मेहनत कर रहा हो, दुगनी कुर्बानी दे रहा हो, वो तो कौन काम करेगी ना। यही थी बात। वो आजकल की क़यादत में ही तो कमज़ोरी है, मतलब कहने का ये कहना चाह रहा हूँ। क़यादत मजबूत हो जाए अगर, तो फिर अवाम तो बेचारे उसके पीछे होते हैं। कल अवाम कल अनाम होते हैं, वो उसके पीछे भेड़ बकरी की तरह चलते हैं। जैसा वो करेंगे तो चलेंगे। तो ये अल्लाह के रसूल की क़यादत थी, उसमें उन्होंने करके दिखाया कारनामा। पहले ये कारनामा जब दिखा दिया तो अल्लाह रब्बे करीम की मदद तो नज़र आने लगी थी उसी वक्त। मैं जो कह रहा हूँ वैसे नहीं कह रहा हूँ। एक कुदाल मारा, चिंगारी निकली उससे, और जब चिंगारी निकली तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं कैसर व किसरा के महल्लात को देख रहा हूँ, महल को देख रहा हूँ, महलों को देख रहा हूँ। एक हल्का सा जो कुदाल मारी तो उससे हल्का सा वो उसके अंदर दरार पड़ गई। दोबारा कुदाल मारी तो 2 अलग टुकड़े हो गए। ये कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि कैसर और किसरा के ख़जाने की कुंजियाँ तुम्हें मिल गई। बरहक था बिल्कुल, मिला तो हज़रत उमर के ज़माने में, लेकिन हुज़ूर नबी करम की जिसमें बसीरत देख रही थी, या यूँ कहिए एक नबी की बसीरत देख रही थी, समझा। और नबी देखता है ऐसे। और हकीकत ये कि मैंने कहा कुर्बानियाँ रंग लाती हैं दुनिया में। ये कुर्बानियाँ थीं जो रंग ला रही थी। ये वो कुदाल थी, वो कुदाल नहीं थी जो फाके ज़दा लोगों के हाथों से लग रही थी। ये है वो बात। इस्लाम इसका नाम है भाई, इस्लाम इसी को कहते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो पीछे से वो लश्कर आए तो देख कर तुम हैरत ज़दा हो गए कि क्या है। उसके लिए तो वो तैयारी नहीं थी, उसके लिए तैयारी नहीं थी। इतनी गहरी खंदक, इतनी चौड़ी खंदक, ब्लॉक है रास्ता मदीने का, यानी जहाँ पर जिनसे जंग लड़ेंगे, इधर पूरी की पूरी। अच्छा, ये सब नाकाबंदी हुज़ूर नबी अकरम ने 3000 लोगों की नाकाबंदी कर दी, उन्हीं के साथ में लग गए, सब बैठ गए लग करके उसमें, तीर दादी के साथ में सब बैठ गए, क्या हो तो तुम। लिहाजा उन्होंने देखा कहीं से भी कोई रास्ता इतना नहीं है कि कहीं से भी हम घोड़ा उठा करके किसी तरीके से अंदर घुस जाएँ, चले जाएँ। जब कुदा दें घोड़ा नहीं कर सकते, तो चुनाच कोशिश तो करते थे, वो रोज़ाना यही करते थे। कुछ घोड़ों को लाते थे, कुदाते थे, उनको कुदाने की कोशिश करते थे, टांगे भी टूट जाती घोड़े की एक आध की। ये भी हुआ है इसके अंदर। इधर से फिर तीर अंदाज जो है फ़ौरन तीर मारते थे, उनको पीछे कर देते थे। ये हो रहा था। 25 दिन बेटा भाइयों मुहासरा रहा। 25 दिन जाड़े का ज़माना था। अब सुनिए दूसरी बात, जाड़े का सख्त ज़माना। अरब की सर्दी भी बहुत होती है, अरब की सर्दी भी बहुत होती है, अरब की गर्मी भी बहुत होती है, और दिन और रात में दोनों में टेम्परेचर बहुत डिफरेंस होता है, आपको पता ही है ना। तो सर्दी हो अगर, और फिर सर्दी हो और उसमें आ जाए आंधी, तो अरब की जो आंधी आती है ठंडे वाली, उसको बर्दाश्त करना अरब के लोगों का भी बड़ा मुश्किल काम होता है। वो भी चीख उठते हैं। और फिर अरब की जो आंधी आती है वो ऐसी हवा नहीं होती, उसकी माइलेज जो होती है, उसकी जो स्पीड होती है 140 किलोमीटर तक होती है। आग लग जाती है उससे, आग इतनी तेज, इतनी सख्त, बातें सरसर होती है वो, समझे, उससे आग लग जाती है, इतनी सख्त होती है वो। यानी एक तो खुश्क होता है, ड्राई मौसम वहाँ का, और सर्दी बहुत होती है वहाँ की। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने 25 दिन के बाद 26वें दिन या 25वीं रात को, 26वीं रात को जो भी हुआ,
ایک دم جو آندھی بھیجی ہے، ایسی آندھی بھیجی کہ ان کی دیگیں الٹ گئیں جس پہ کھانا بن رہا تھا، اور تمبو امبو قناعت کی تو بات ہی نہیں ہوگی، سوچ لو کیا ہوگی، وہ کہاں پہنچے ہوں گے جب دیگیں الٹ جائیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جب دیگیں الٹ جائیں تو تمبو قناعت کہاں رہے گا؟ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ لیکن ان 25 دن تک اللہ کے بندوں نے دکھایا کہ اے ہمارے رب، ہم آپ کی خاطر، آپ کے دین کی خاطر جان دے دیں گے۔ تب آئی نصرت۔ وہ جو ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سورہ بقرہ کی آیت تھی، وہ یہاں پر اس کو پوری طریقے سے نظر آ رہی ہے، وہ یعنی سب کچھ انہوں نے کر لیا پوری طریقے سے اور چیخ اٹھے اے اللہ۔ وہ کہہ رہے تھے وہاں کے منافقین، خاص طور سے آ کے کہہ رہے تھے ہمیں اجازت دے دیجیے، ہم سیف نہیں ہیں، اجازت دے دیجیے۔ حضور اجازت دیتے تھے کہ چلے جاؤ، جاؤ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ یہ حالت تھی۔ تو اس وقت جب چیخ اٹھے وہ لوگ، اللہ کی مدد آ گئی۔ اس درمیان میں کیا ہوا، میں نے کچھ باتیں نہیں بتائیں بیٹا آپ کو۔ اس میں کچھ لوگوں نے، جیسے منافق تھے جیسے میں نے بتایا، انہوں نے بھی، اور بنو قریظہ یہودی جو قبیلہ تھا جن سے معاہدہ تھا اسلام کا، اس نے جو ہے دغا کر دی۔ جو مدینے کے اندر جو ان کے ساتھ میں تھا اس نے دغا کر دی آخر میں۔ اور جب دغا کر دی اس وقت اللہ کا رسول وہ توکل کر رہا ہے، اس توکل پر اللہ تعالیٰ جو ہے نصرت بھیج رہا ہے۔ بتا دوں آپ کو، یہ توکل تھا، کچھ نہیں کہا اللہ کے رسول نے کہ اللہ جو کچھ کرے گا بہتر ہی کرے گا، جو کچھ کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ یہ بھی امتحان، یہ رسولوں کا امتحان ہوتا ہے، یعنی اللہ کو رسول کو پتہ چل گیا، بتایا گیا، جاسوس نے آ کے بتایا کہ انہوں نے بھی غداری کر دی۔ یہ بتا رہا ہوں آپ سے، غداری کر دی بنو قریظہ نے۔ تو اللہ کے رسول کہتا جو بھی ہوگا ٹھیک ہو، بہتر ہی ہوگا۔ اور معلوم ہے ایسے وقت میں کیا ہوا، ایک آیت اور سنا دیتا ہوں، بس ہے تو 6 پارے کی آیت، واللہ یعصمک من الناس، آئی تھی نازل ہوئی تھی زمانے میں۔ تو بات یہ تھی کہ آپ جو ہیں اپنے اس میں خیمے میں تھے، یہ آیت نازل ہو گئی، کہتے ہیں شان نزول ہے کچھ کی۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر ایک آیت نازل ہو گئی، جاؤ تم چلے جاؤ، میرے رب نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ 2 لوگ آپ کا پہرا دے رہے تھے آپ کے ساتھ، جاؤ تم جاؤ، میرے رب نے میری حفاظت کا پہرا بھائی ذمہ لے لیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس ہے آیت۔ کیا ہے، میں کہتا ہوں اسے یہ ہے اللہ کے نبی کا ایمان کہ تم جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہاری۔ ایسے حالات میں تب وہ دعا مانگتا ہے جب، تو یہ ہوتا ہے پھر جو ہوا کہ اللہ کی طرف سے ایسی مدد، غیبی مدد آئی کہ میں نے کہا الٹ گئے پلٹ گئے سب۔ اور ابو سفیان جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے بھاگے نکل کے، بھاگو یہاں سے لوگوں، ایسے ہی باقاعدہ اعلان کر کے بھاگو چلو یہاں سے، تو یہ تو کچھ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، یہ کچھ آ رہا ہے، بہت خراب چیز ہے، یہ تو بھاگ لو۔ راتوں رات پورا کا پورا میدان صاف ہو گیا۔ معلوم ہے حضور نے کیا کہا کہ آج کے بعد کبھی لوگ یہ نہیں آئیں گے، قریش ہمارے سامنے ہم سے لڑنے کی ہمت نہیں کرے گا، آج کے بعد کبھی نہیں آئیں گے یہ لوگ لڑنے کے لیے، کوئی ایسی جنگ پھر نہیں ہوئی کوئی۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس کے بعد کہ آج کے بعد کوئی نہیں آئے گا، آپ دیکھ لینا۔ اب تک تو آتے تھے وہ ہر بار جنگ کر رہے تھے، غزوہ بدر میں آئے، غزوہ احد میں آئے، اس کے علاوہ ایک اور سال اگلے سال بھی آئے، اور اب خندق کی جنگ میں بھی احزاب کی شکل میں 4 بار آ گئے وہ۔ حضور نے فرما دیا اب نہیں آئیں گے، پھر کوئی جنگ آئی تھی۔ اب حضور خود گئے، جب بھی گئے صلح حدیبیہ میں بھی حضور خود گئے، فتح مکہ میں بھی حضور خود گئے۔ اس کے بعد تو آپ جانتے ہی ہیں حجۃ الوداع میں تو حضور گئے اور کوئی نہیں بولا۔ یہ ہے، اسے کہتے ہیں اللہ کے رسول، اسے کہتے ہیں نبوت، اسے کہتے ہیں اصلی جو اوپر سے مددیں آتی ہیں اس کا ایک نقشہ اور ایک تھوڑی سی جھلک۔ خیر میں نے کہاں چلا گیا، مجھے بتانا تو کچھ اور تھا، لیکن باہر یہ بھی کچھ اچھے لگے ہوں گے بات، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ سورہ احزاب ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات دکھائی تو اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اب میں دوسری بات کہہ رہا ہوں، اس سے میں جوڑ رہا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول نے یہ دکھایا جبکہ میرے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، جب اللہ کے رسول نے یہ دکھایا کہ فاقے کے حالت میں آپ نے کدال ماری ہے، تو کدال ماری ہے تو پھر جو ہے وہ چٹان ٹوٹ گئی ہے، جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی ہے تو تب اللہ تعالیٰ مدد بھیج رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر جو مدح کرتا ہے اپنے حبیب کی وہ اس سورے میں دیکھیے آپ، ایسی مدح قرآن پاک میں حضور نبی اکرم کی، حضور کی کئی جگہ پر ہے آپ کے بارے میں۔ سورہ حجرات میں جائیے گا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہتا ہے، وہاں پر آواز بلند مت کرو اللہ کے رسول کی آواز سے، وہاں بھی کہتا ہے۔ لیکن یہاں تو 1 2 نہیں، کتنی آیتیں ہیں۔ 21ویں آیت پہ آئیے، حضور کے اسوہ پر بات کرتا ہے کہ حضور کا اسوہ جو ہے، آپ ایک رول ماڈل ہیں تمام لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو ذکر کرنے والے ہیں، آخرت پہ یقین کرنے والے ہیں۔ یہ کہا ہے ما کانا محمد، کیا ہے وہ آپ کا، نہیں وہ کہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا۔ یہ 21ویں آیت ہے، سمجھ رہے آپ کہ اللہ کے رسول کو بتایا اللہ تعالیٰ نے وہ رول ماڈل ہے آپ کے لیے، پوری زندگی میں آپ کے لیے رول ماڈل ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر اللہ کثیرا، یعنی مومن جو لوگ ہیں ان کے لیے رول ماڈل ہیں۔ پھر 40ویں آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ علیما۔ وہاں پر یہ کہا ہے یعنی اللہ کے رسول کسی ایک مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ یہ دوسری بات بتائی۔ پھر اس کے بعد 45ویں 46ویں آیت میں فرمایا، یہ تھی آپ کی 40ویں آیت، 45ویں 46ویں آیت میں فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سوچ رہے ہیں آپ ایک ساتھ کتنی باتیں کہیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اتنی باتیں کہیں۔ آپ کو بتایا شاہد ہیں آپ، جو ہیں مبشر ہیں، بشارت دینے والے ہیں، اور نذیر ہیں، آگاہی دینے والے ہیں، اور چراغ منیر ہیں آپ، اور اللہ کی اذن سے آپ جو ہیں دائی ہیں، اللہ کی اذن کے دائی یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور سراج منیر ہیں۔ تو یہ قرآن پاک حضور نبی اکرم کے، اور آخری بات تو حد کر دی اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے، وہ 56ویں آیت ہے جس کو آپ سنتے ہیں یہاں پر۔ اس سے بڑا اعزاز اللہ کے رسول کو کسی رسول کو نہیں ملا، کسی رسول کو نہیں ملا اعزاز رب کریم کی طرف سے، وہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ 56ویں آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یقیناً انا کے ساتھ میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارشیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش کرتا ہے اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی، یہ مطلب ہوتا ہے، درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، نبی پر، النبی پر۔ پھر کہا گیا اے مومنو تم بھی حضور نبی اکرم پر درود و سلام بھیجو، خوب خوب سلیم درود و سلام بھیجو، یہ نہیں کہ ایسی 1 2 بار بھیج دو، خوب خوب سلموا تسلیما۔ یہ جو ایسے کہتا ہے عربی میں کہا جاتا ہے، اس کے معنی یہی ہوتے ہیں، جتنا زیادہ کہہ سکتے ہو کرو، یہ نہیں کہ 1 2 بار کہہ دیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ میں اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں، یعنی میں مائل بکرم ہوں ان کی طرف، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ کیوں اللہ تعالیٰ دعا تھوڑی کرتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ دعا تھوڑی کرتا ہے، دعا اس کے فرشتے کرتے ہیں حضور نبی اکرم کے لیے، ان کے درجات بلند ہوں، بہت بلند ہو، فرشتے کر رہے ہیں آسمان پہ۔ یعنی یہاں انسان کیا کریں گے، آسمان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ حضور نبی اکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ درود بھیجتا رہتا ہے۔ اور پھر کہا ہے اے مومنو تم بھی حضور نبی اکرم پر درود بھیجا کرو۔ تو کیا حقیقت میں وہ اعزاز کے قابل نہیں تھے؟ جب میں نے بتا دی بات، یہ کیوں میں نے تمیز باندھی تھی، اب اندازہ ہوا آپ کو کیوں تمیز باندھی تھی؟ اتنے 2 پتھر یہاں پر باندھے ہوئے تھے، جو بھوکا رہ کر کے سب کچھ کر رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ اور جب کہ اس نے سن لیا کہ اس نے غداری کر دی، جس کی وجہ سے ایک دنیا میں سہارا رہ گیا تھا،
بنو قریظہ کا، تب اس نے تب بھی یہ کہا کہ میرا اللہ کافی ہے میرے لیے. تو اللہ نے کہا ہاں بے شک میں آپ کے لیے کافی ہوں نبی اکرم. اب میں دکھاؤں گا نصرت کر کے. متى نصر اللہ الا ان نصر. یہ ہیں باتیں بیٹے بہت سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہوائی باتیں ہوں بلکہ حقیقتیں. اس کے پہلے قربانیاں چاہتا ہے اسلام، اور قربانی کے بعد پھر فتح اور نصرت آتی ہے. نصرتیں آتی ہیں، آج بھی آئیں گی بشرطے کہ ہم قربانی دے دیں. تو قربانیوں کے بقدر آپ کو جو ہے ملے گا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی. صحیح بات ہے بالکل. دنیا میں بھی قربانی کے بقدر ملے گا اور آخرت میں تو ملے گا ہی قربانی کے بقدر. جتنی آپ نے قربانی دی ہوگی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. یہ جو کہا گیا ہے کہ تم نے سمجھ لیا جنت ٹھنڈی ٹھنڈی مل جائے گی، نہیں، بہت مشکل سے ملے گی. تو بچوں اور بھائیوں میرے، یہ میرے ذہن میں کچھ باتیں آئی تھیں ابھی، تو میں اس لیے ابھی اس کے بارے میں بات بتا رہا تھا. اس سے پہلے جو صورت تھی وہ بڑی پیاری تھی. میں بس آپ کو اشارہ کر دوں تاکہ آپ لوگ پڑھیں اس کو. ادریس صاحب سے میں چاہوں گا کہ اگلی سورہ ہماری جو ہے محمد احمد صاحب کے ہاں وہ سورہ لقمان ہونی چاہیے. ارے مجھے ایک آیت آج میں پڑھ رہا تھا تو مجھے کیا لگ رہا تھا اس میں. اگر موقع ہوتا تو میں آج تو میں نے بالکل اس کو نہیں بتایا آپ کو. میں تو سوچ کے ہی آیا تھا. کیا بتاؤں کہ سورہ لقمان کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ اس پہ بیٹھ جائیے اور سوچئے کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا کہہ رہا ہے. اس کے اندر صاحب آپ کی 46 آیات ہیں. ان کے اندر کتنی ہیں بھیا دیکھنا، تو جو بھی ہیں اتنی. اس کے اندر میں بتا رہا ہوں صرف 10 آیتیں آپ ایسے سمجھ لیجیے کہ جس کو ہم زیادہ اس کی تشریح بہت 34 سوری میں 46 کہنے لگا. 34 آیات ہیں. صرف 34 آیات میں 10 آیتیں سب ایسی ہیں جو اس کی تشریح کرتی ہوتی ہیں. تو باقی جو ہیں آپ کی 25 آیتیں. 25 آیتوں میں ایک ایک آیت بیٹھیے اور سوچئے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ، کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ، کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ. ایک ایک آیت معجزہ بتاتی ہے. ایک آیت دنیا میں کیا کیا بتا رہی ہے آپ کو شروع سے آخر تک. لہو الحدیث سے بات شروع ہوتی ہے سمجھنے آپ کے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے علم الساعہ کی بات کی ہے. آخر میں کوئی علم نہیں جانتا قیامت کا، اور بتایا کہ کون کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کسی کو نہیں پتہ. اور نہ بارش کا پتہ، نہ یہ پتہ، نہ ارحام میں پتہ کیا کیا ہے. پانچ وہ دنیا کے واقعات. اس پر بھی قصہ مجھے یاد آتا تھا لیکن قصہ نہیں سناؤں گا آپ کو. کبھی کسی زمانے میں سنایا کرتا تھا میں آپ کو قصہ، ہیں کہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا. خیر وہ 5 کا وہ کسی وہاں کے جو ہے حضرت امام وہ حنیفہ کے زمانے میں نوجوان تھے. وہ اس زمانے میں جو ہے کسی نے وہ زمانے گورنر نے خواب دیکھا سمجھا آپ کے کہ ان کو ملک الموت مل گئی. ملک الموت مل گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام سمجھنا آپ کے. تو وہ سمجھ گئے کہ اسرائیل علیہ السلام ہے یہ تو ہیں. ارے میری موت کب آئی گی. تو انہوں نے ایسے کر کے ہاتھ اٹھا دیا. کبھی کبھی انٹرسٹنگ چیزیں بھی سنانا چاہیے نا. ہاتھ اٹھا دیا انہوں نے. تو وہ کیا ہے پھر آنکھ کھل گئی ان کی. اب وہ سب سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا قصہ ہے کہ بھائی میری موت کب آئے گی، میری موت کب آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ کیا تعبیر، اس کی تعبیر کیا ہے. وہ ہاتھ اٹھا کے دے دیا. انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. میں کیا کروں، کیا چیز ہے. تو سب ہنسنے لگے. کہنے لگے کوئی کہہ رہا ہے 5 دن بعد آئے گی، کوئی کہہ رہا ہے 5 مہینے بعد آئے گی، کوئی کہہ رہا ہے 5 سال بعد آئے گی. 5 پر کر رہا نا، 5 سال بعد آئے گی. اور جو 5 دن کی بات کر رہا ہے اس کو مار دیں گے گردن. وہ گورنر صاحب جو ہیں اس لیے اس کی ہمت نہیں پڑ رہی 5 دن والے کی. تو وہ 5 مہینے اور 5 سال والے جو ہیں بات بول رہے ہیں سمجھ. لیکن 5 تاریخ کہہ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں امام ابو حنیفہ جو ہے جوان تھے. ان کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن ایک بہت بڑے ایک وہ تھے، کیا کہتے ہیں آپ کا جو وہ کرتے ہیں مناظرہ کرنے والے ہوتے تھے. تو ان کے پاس ایسے پوچھ لیا ان سے کہ امام صاحب آپ بھی بتا دیجئے. تو انہوں نے کہا یہ سورہ لقمان کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ اشارہ کر رہے ہیں ان 5 باتوں میں سے ہے جو کوئی نہیں جانتا. لہٰذا میں اسرائیل تو ہوں لیکن مجھے بھی نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری موت کب آئے گی. جب مجھے حکم ہو جائے گا میں تمہیں جان کھینچ لوں گا، قبض کر لوں گا. سمجھ میں آیا؟ یہ مطلب تھا کہ اسرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا کسی کے بارے میں. ہاں جب حکم آتا ہے کہ اس کی جان قبض کر لو، قبض کر دیتا ہوں. یقین کرنا چاہیے ہمیں اس بات پر. اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا ہے، اسی وقت ہونا ہے. کوئی نہیں جانتا مطلب کوئی نہیں جانتا اس کا مطلب. خیر یہاں پر یہ بات اس پر بھی تبصرہ کر دوں
کہ اس میں اصلی تو قیامت کے بارے میں ہے، باقی چیزوں کے بارے میں نہیں ہوتا، توضیحی واقعات ہیں، یعنی تشریح ہے اس میں کہ یہ ہوگا، معلوم ہوگا، نہیں ہوگا، ہم اس سے مطلب نہیں، لیکن قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال یہ جو تھی آپ کی سورہ سبا، اس پہ بات کہہ کے ختم کر دوں، یہ سبا جو ہے وہی سبا ہے، ملک سبا، جس کی کل قصہ جس کا آپ نے سنا تھا ملکہ بلقیس تھی۔ یہ کچھ بہت پہلے کی بات تھی، ایک زمانے کی بات تھی، اور ایک اس زمانے کی بات تھی، یہ دو الگ الگ زمانے ہیں، سمجھ رہے آپ کے؟ تو جس زمانے میں یہ سورہ سبا کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس زمانے کا ذکر ہو رہا ہے جب کہ وہاں بہت ہی اچھے آبپاشی کا وہ تھا، ایک وہاں پر بہت بڑا بند تھا، پانی کا ڈیم تھا، اور پانی کے ڈیم سے آبپاشی ہوتی تھی، 2 رویا باغات تھے، بہت خوبصورت، بہت اچھے پھل تھے، بہت ہی جسے کہتے ہیں ٹھنڈا، دونوں طرف 2 رویا باغات کا موسم تھا، اور اس میں وہ کہا ہی گیا کہ تم شکر ادا کرو، تو انہوں نے ناشکری کی، جب ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اسی دنیا میں اس کی سزا دے دی، اور یہ کیا کہ وہ سیل العرم ہو گیا، یعنی بند جو ہے اس کا سیلاب آ گیا، وہ بند جو تھا ٹوٹ گیا، جیسے ٹوٹ جاتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو سوچی کیا ہوا، وہاں پورے باغ ختم ہو گئے، بالکل ختم، اور اس کے بعد پھر وہ جھربیریاں اور یہ تمام چیزیں آ گئیں ہیں، بالکل سب چیز بالکل ختم ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے کہ انہوں نے شکر جو ہے نہیں کیا تھا۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں، آپ سمجھ میں آیا؟ آج بھی جو قومیں شکر ادا نہیں کریں گی اللہ تعالیٰ کا تو اس عذاب سے 2-4 دنیا میں بھی ہوں گی، پہلے بھی ہوتے رہی ہیں، آج بھی ہوں گی، لہذا ہمیں شکر اللہ کا ادا کرتے رہنا چاہیے تھا۔ تو کل شکر کا سب سے بڑا نمائندہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر تھا، اور آج کفران نعمت کے سب سے بڑے نمائندے یہ ملکہ سبا قوم سبا کے لوگ تھے۔ دونوں میں کنٹراسٹ نظر آیا آپ کو، کل کی سورہ میں اور آج کی سورہ میں، یہ کنٹراسٹ ہے۔ تو سبا پہ میری بات ختم ہو رہی ہے، ابھی سبا ختم نہیں ہوگی، آج ابھی نہیں ہوئی ہے، لیکن میری بات آج یوں ختم ہو گئی کہ میں حضرت سلیمان کی قصے سے اس کو جوڑ رہا ہوں کہ حضرت سلیمان جو سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے، تو اللہ نے اتنا نوازا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، وہی آیت تھی جس کو میں ذکر کر رہا تھا، میں بول نہیں پا رہا تھا آپ سے۔ اگر تم جتنا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا، اور زیادہ دے گا، یہ کہا تھا میں نے کل، وہی بات کہہ رہا ہوں۔ تو وہاں ان کو نوازا، اور ان لوگوں نے شکر ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو عذاب سے دوچار کر دیا۔ رب کریم مجھے اور آپ لوگ کو شکر ادا کرنے والا بندہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔